چونکہ حاضری ہوئی ہے تو کچھ باتیں بس بتانے کے لیے یاد رکھیے گا میرے دوستو، آج اس 11ویں کی مبارک شب میں ہم بڑے پیر حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس نورانی و عرفانی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ہماری بات ہماری ماں بہنیں بھی وہاں تشریف رکھتی ہیں، آپ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، غور سے سماعت کریے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہیں، اور صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کے تاجدار اور ولیوں کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ سمجھ آ رہی بات نا؟ ولی نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنی بھاشا میں اگر توڑ کے سمجھائے ہم تو یوں کہیے کہ حضرت غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ کا نام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قیامت تک جتنے بھی اولیاء اس دھرتی پر تشریف لائیں گے سب کے بادشاہ غوث پاک ہیں، اور سارے اولیاء وہ آپ کی رعایا ہیں۔ سارے اولیاء آپ کی کیا ہے؟ رعایا ہے، اور سارے اولیاء کے سردار حضرت غوث پاک ہیں۔ آج ہم غوث کی محفل میں بیٹھے ہیں تو میرے دوستو، کرامتیں، فضائل اور برکات، یہ غوث پاک کی اگر بیان کی جائے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ولیوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی صاحب کرامت بزرگ ہے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ولیوں میں سب سے زیادہ اگر کرامت کسی کی ہے تو غوث پاک کی ہے۔ کون کون سی کرامت بیان کی جائے؟ غوث پاک کی شان بہت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو کیا کہہ دیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور میرے غوث کے شان آپ اگر جانیں گے نا تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس کی شان یہ ہے کہ آپ اگر اپنی حمایت کا پنجہ جس پر ڈال دیتے ہیں، آپ کی حمایت کا سایہ جس پر پڑ جاتا ہے تو وہ ادنا بھی ہوتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، ادنا بھی ہوتا ہے تو اعلیٰ ہوتا ہے، اور اعلیٰ بھی ایسا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اپنی جان کے دشمن سے بھی وہ لڑ جاتا ہے، جان کے دشمن سے بھی لڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو تو غوث کی شان وہ ہے، لیکن پتہ نہ پیغام کیا دینا وہ سنیے۔ غوث کی محفل میں آئے ہیں، ہمیں غوث کی زندگی کو سمجھنا ہے، اور غوث کی زندگی کو سمجھ کر کے ان کی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، تب ہم کامیاب ہوں گے، اور ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا کام آئے گا۔ ورنہ صرف کرامت فضیلت سننے سے کچھ نہیں۔ غوث کی فضیلت کوئی عالم، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب بیان کرے، اس سے غوث کی کیا شان بڑھے گی؟ غوث کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے، وہ آپ سنیں گے، لیکن سننے سے کچھ نہیں ہوگا، غوث کی زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ بس ایک بات کو روشنی ڈالنا ہے، وہ یہ ہے کہ غوث کی محفل میں آپ آئے ہیں، میری ماں بہنیں آئی ہیں، سب کے لیے ایک نصیحت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے سماج کو ہمیں غوث کی زندگی والا بنانا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ ام الخیر طیبہ طاہرہ تھی، اتنی پاک باز تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سے جب شرط کر کے جب غوث پاک کے نانا عبداللہ سومعی نے نکاح کی بات کہی اور کہا کہ میری ایک لڑکی ہے
جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے اور پاؤں کی لنگڑی ہے، تو تجھے ان سے شادی کرنی پڑے گی، تب تیرا جو قصور ہے وہ معاف ہوگا۔ غوث پاک کے والد تیار ہو گئے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تیار ہو گئے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دلہن کے کمرے میں گئے، جب دلہن پر نظر پڑی تو دیکھا کہ دلہن تو محجبی ہے، حسن و جمال کی ملکہ ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، زبان سے بول بھی رہی ہے، کان سے سن بھی رہی ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت بھی رکھتی ہے، پاؤں سے چلنے کی قوت بھی رکھتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی واپس پلٹے، عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آئے اور کہا آپ نے جس لڑکی سے میرا نکاح کرایا ہے وہاں کوئی اور لڑکی موجود ہے؟ جس سے آپ نے میرا نکاح کرایا وہ موجود نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں وہی لڑکی موجود ہے جس سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جس سے نکاح میرا کرایا ہے وہاں تو اس صفت کی لڑکی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً وہی لڑکی موجود ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کرایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ آنکھ کی اندھی ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ کان کی بہری ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہاتھ کی لولی ہے، زبان کی گونگی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو دین و شریعت کے مطابق پر پالا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں نے پالا ہے۔ میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کوئی غلط نہیں دیکھا ہے، میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ اپنی زبان سے اس نے غلط نہیں بولا ہے، میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنے کان سے کوئی غلط نہیں سنا ہے، میں نے لولی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور میں نے پاؤں کی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے پاؤں سے چل کر کے کوئی غلط نہیں کیا ہے۔ اور دنیا والے ایسی پاک صورت کو معذور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اور ایسی پاک باز عورت سے اور ایسے پاک باپ سے جو بیٹا جنم لیتا ہے دنیا انہیں کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے غوث پاک کے والد اور والدہ کی زندگی سے درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش جو ہے دین کے مطابق کرنا ہے۔ آج حالات اتنے نازک ہو رہے ہو میرے دوست، حالات اتنے نازک ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں سے رشتہ کر کے، غیروں سے کانٹیکٹ کر کے، پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، لو میرج کے نام پر بھاگ جا رہی ہے۔ نہ اس باپ کو باپ سمجھتے ہیں، نہ ماں سمجھتی ہے، نہ گھر کے لوگ سمجھتے ہیں، بس آزادی دے دیتے ہیں، موبائل بچی ہے سب صحیح ہو جائے گی بعد میں۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ اس آزادی کے نام پر جو ہم کرتے ہیں بعد میں ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے، اپنی بچیوں کو پردہ میں رکھیں، دین کے دائرے میں ڈھالیں، اور بچیوں کو غوث اعظم کی والدہ فاطمہ ام الخیر کی زندگی کے واقعات سنائے اور ان کی زندگی کے مطابق چلنے کی تلقین کریں۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو کھاتے اور پیتے ہیں نا، ہمیں کھانے اور پینے میں احتیاط برتنی ہے، حلال چیزیں کھانی ہے، پاک چیز کھانی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ غوث پاک کے والد نے ایک چھوٹی سی مشتبہ چیز کھایا تو آپ اس کی توبہ کے لیے اور اس کی معافی کے لیے آپ چلے گئے، 12 سال کی مبیش آپ نے خدمت کی۔ اس لیے ہمیں حلال چیز کو کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور یہ کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ کی تلقین کرنا ہے، سچی بات بتانا ہے کہ میرے بچوں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ تمہاری گردن پہ تلوار رکھ دیا جائے پھر بھی سچ کا دامن تھامنا، سچ بولنا۔ آج ہم سچ بولنے کی اپنے بچوں کو تلقین نہیں کرتے، جھوٹ بولتے۔ آج بہت سے گارجن ایسے جو کہتے ہیں بیٹا جاؤ وہاں پہ، کہتے ہیں اگر ایسا جائیں گے تو یہ کام کہتے ہیں جھوٹ بول دینا یا اس طرح سے بہانہ کر لینا۔ لوگ جھوٹ کو بہانے پر محمول کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے، تو جھوٹ بولنے سے بچائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھنے کے لیے بغداد
تشریف لے جا رہے تھے اور اپنے وطن جیلان سے نکلے، چھوٹی سی عمر تھی، امی نے 40 دینار یعنی تم سمجھ لیجئے کہ 40 روپیہ دے دیا، جیب میں سل دیا اور کہا بیٹا جاؤ، اور چلتے وقت ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مقام اصفہان میں جب قافلہ پہنچا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، قافلہ کو لوٹ لیا، غوث پاک کو پکڑا اور کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 روپیہ ہے۔ تو اس ڈاکو نے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جمع ہوئے لوگ اور وہاں جانے کے بعد جب باتیں ہوئی تو اس ڈاکو نے کہا ہم نے ایک بچے کو پکڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 روپیہ ہے، لیکن میں نے بچہ سمجھ کے اسے چھوڑ دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اسے پکڑ کے پھر لاؤ۔ جب بلا کر کے دوبارہ غوث پاک کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے لا کے پیش کیا گیا اور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے پھر کہا ہاں میرے پاس 40 روپیہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میرے جیب میں یہ سلے ہوئے ہیں۔ غوث پاک سے جب کہا کہ میرے جیب میں سلے ہوئے ہیں تو کہا دیکھاؤ تو کہاں ہے؟ جب کھول کر کے دکھایا گیا تو واقعی 40 روپیہ موجود تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ لوگوں کے مال لوٹے جا رہے تھے، لیکن تم سے جب پوچھا گیا تو تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تم نے سچ سچ کیوں بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 روپیہ ہے؟ جھوٹ بول سکتے تھے۔ سنے غوث پاک نے کیا کہا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو چلتے وقت میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کیا تھا بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا بلکہ سچ کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، مجھے اپنا مال گوانا تو منظور ہو گیا لیکن اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے توڑنا گوارا نہیں ہوا، توڑنا گوارا نہیں ہوا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھ میں آنسو کے قطرات جاری ہو گئے اور کہا اے عبد القادر جب تو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا ہے تو ہم تو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو کتنے دنوں سے توڑ رہے ہیں، لیکن آج سے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے سچی توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کا وعدہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ اور پھر جتنے ڈاکو تھے سارے کے سارے غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے سچے مسلمان بنتے ہیں اور آپ کے غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں، غلاموں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سچ۔ آج ہم اپنے بچوں کو ایسی تلقین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تلقین کرتے جھوٹ سے بچائیے اپنے بچوں کو، تب غوث کی زندگی ہمیں کام دے گی۔ سچ کا دامن تھامیں گے نا، سچ میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے وقتی طور پر لیکن فائدہ ہوتا ہے، اس کا نقصان کبھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جھوٹ کا اگر وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہمیشہ ہوتا ہے، نقصان ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیے، غلط چیزوں سے بچائیے، اپنی بچیوں کو حرام سے بچائیے، غلط چیزوں سے بچائیے۔ اور میرے دوستو ایک بات کہہ دیں، اپنی بچیوں کے، میری ماں بہنیں بیٹھے سن لیجئے، اپنی بچیوں کو خاص کر اپنے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں موبائل دینے سے بچائیے۔ یہ موبائل جو ہے بہت بڑا زہر ہے، آپ زہر دے دیجئے لیکن موبائل مت دیجئے اپنے بچیوں کو۔ موبائل کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر اور نہ جانے کیسے کیسے ایپس میں آج لڑکیاں چکر میں، پیار اور محبت کے چکر میں پھنس کر کے بھاگ رہی ہے، آج مرتد بن رہی ہے، دین سے دور ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دیجیے اور اپنی بچیوں کو دین کی باتیں بتائیے۔ اگر کہیں اپنے رشتہ داروں میں، احباب میں کہیں بات کرانی ہو اپنے سامنے بات کروائیے، موبائل سے دور رکھیے، قرآن پڑھنے کی تلقین کریے، اور جو عورتوں کے گھریلو کام کاج ہوتے ہیں وہ کروائیے، موبائل سے بچائیے۔ ورنہ حالات کیا ہیں، حالات کو سمجھیے، چٹیا ہو، چٹیا کے قرب و جوار ہو، سارے لوگ اس بات کو سمجھیے، سارے لوگ میں کیا بول رہا ہوں، ہماری بات کس زمن میں ہو رہی ہے، بہت سے لوگ شاید کہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے اور اچھی طرح سے سمجھیے۔ اب اجازت وقت نہیں دیتا ہے کہ میں زیادہ گفتگو کروں، اللہ پاک ہمیں یہیں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا